ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بتاتے ہیں کہ درخت یا دیوار یا جڑی ہوئی اینٹیں کس طریقے سے پاک کر سکتے ہیں، کس طریقے سے پاک کرنی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ درخت اور گھاس اور دیوار اور ایسی اینٹ جو زمین میں جڑی ہے، یہ چیزیں یہ سب خشک ہو جانے سے پاک ہو گئے، اور اگر اینٹ جڑی ہوئی نہ ہو تو خشک ہونے سے پاک نہ ہوگی۔ اگر جڑی ہوئی ہے تو خشک ہونے سے پاک مانی جائے گی، اور جڑی ہوئی نہیں ہے تو پھر وہ خشک ہونے سے پاک نہیں مانی جائے گی، کیونکہ وہ الگ ہے، اس کو پانی کے ذریعے سے پاک کرنا پڑے گا، بلکہ دھونا ضروری ہے۔ یوں ہی درخت یا گھاس سوکھنے سے پہلے کاٹ لیں تو طہارت کے لیے دھونا ضروری ہے۔ درخت یا گھاس سوکھنے سے پہلے کاٹ لیں تو طہارت کے لیے، اس کے پاک صاف کرنے کے لیے دھونا ضروری ہے، اور جب سوکھ جائیں گے تو وہ پاک مانے جائیں گے۔ یہ ان چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ اب یہاں سے ہم اسی کے ساتھ استنجے کا تھوڑا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ مسئلہ پاخانہ یا پیشاب پھرتے وقت یا طہارت کرنے میں نہ قبلہ کی طرف منہ ہو نہ پیٹھ، چاہے گھر میں ہو یا میدان میں، اور اگر بھول کر قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے بیٹھ گیا تو یاد آتے ہی فوراً رخ بدل دے۔ فوراً رخ بدلنے کا حکم ہے۔ اس میں امید ہے کہ فوراً اس کے لیے مغفرت فرما دی جائے۔ مسئلہ بچے کو پاخانہ پیشاب پھرانے والے کو مکروہ ہے کہ اس بچے کا منہ قبلہ کو ہو، یہ پھرانے والا گناہ گار ہوگا۔ اگر کسی نے بچے کو قبلے کی طرف منہ کر کے بٹھا دیا پیشاب پاخانے کے لیے تو یہ گناہ گار ہوگا جس نے بٹھایا ہے، بہت سخت گناہ گار ہوگا۔ اس طریقے سے کعبے کی طرف کو منہ کر کے، ہم نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ تھوکنا بھی نہیں چاہیے کعبے کی طرف کو منہ کر کے، یہ ادب و احترام کرنا چاہیے کعبہ شریف کا۔ مسئلہ پاخانہ پیشاب کرتے وقت سورج اور چاند کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ، یوں ہی ہوا کے رخ پیشاب کرنا منع ہے، اور ہر ایسی جگہ پیشاب کرنا منع ہے جس سے چھینٹیں اوپر آئیں۔ مسئلہ ننگے سر پیشاب پاخانے کو جانا منع ہے، اور یوں ہی اپنے ساتھ ایسی چیز لے جانا جس پر کوئی دعا یا اللہ و رسول یا کسی بزرگ کا نام لکھا ہو منع ہے۔ نقش تعویذ جو باندھتے ہیں تو ان کو اسی لیے منع فرماتے ہیں علماء کرام کہ پاخانہ پیشاب کی جگہ لے جانے سے یا واش روم میں لے جانے سے وہ وہاں جو ہے جنات رہتے ہیں، خبیث جنات وہاں، اسی لیے ہم اس دعا کو پڑھ کر جاتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ بک من الخبث والخبائث، شیاطین خبیث جنات اور خبیث جنیوں سے بچنے کی میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اس طریقے سے، اسی لیے اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ ایسی جگہ خبیث شیاطین اور جنات رہتے ہیں تو اس لیے ایسی جگہ جو ہے منع فرماتے ہیں کہ کسی نقش اور تعویذ کو یا قرآن مقدس کی آیت کو اپنے پاس میں رکھ کے لے جانے سے۔ انشاءاللہ اور ضروری مسائل ہم آپ کے سامنے آئندہ آنے والی ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ مولا ہمارے جتنے بھی معزز ناظرین کرام ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔